السلام علیکم ناظرین، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زندگی کے اس سفر میں ہم سب ہی روز نئے تجربات سے گزرتے ہیں۔ آپ نے سوچا ہے کہ ماضی کی ایک چھوٹی سی غلطی، ایک لمحے کی نافرمانی پوری کی پوری قوم کی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ہی حیرت انگیز اور دل دہلانے دینے والی داستان پیش کرنے والے ہیں جو صرف قصہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک لازوال سبق ہے۔ یہ کہانی اصحاب السبت یعنی ہفتے والوں کی، ایسی قوم جس کا امتحان سمندر، مچھلی اور انسانی لالچ کے گرد گھومتا ہے، اور جس کا انجام انسانیت کے لیے ایک عظیم عبرت بن گیا۔ اسرائیل کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، سمندر کے کنارے آباد تھا۔ ان کا روزگار مچھلی کا شکار جڑا تھا۔ ان کی زندگی میں خوشحالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص حکم دیا تھا، ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ ان کی دنیاوی کام نہیں، خاص طور پر مچھلی کا شکار تو بالکل نہیں۔ یہ ان کے اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ میں تو سب ٹھیک تھا، لوگ خوشی خوشی اس حکم پر عمل کر رہے تھے، مگر پھر ایک آزمائش آئی، ایک ایسی آزمائش جس نے ان کی ایمان کے جوڑے ہلا دیے۔ ہفتے کے دن سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا تھا۔ مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی جسے خود پکار رہی ہوں، ہمیں پکڑو، لیکن باقی دنیا میں مچھلیاں کم ہوتے۔ یہ منظر دیکھ کر انسان کے اندر کا لالچ جاگ اٹھا۔ کیونکہ دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، سیدھا شکار تو منع ہے، لیکن اگر ہم کوئی چال چلے تو کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے ایک ہولناک منصوبہ بنایا۔ وہ جمعہ کے شام کو جال بچھا دیتے یا چھوٹے ہاؤس بنا کر پانی آنے کا راستہ کھول دیتے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں پھنس جاتے۔ اتوار کو انہیں آرام سے نکال لیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ کیا ہم واقعی اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس گاؤں میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھے جو لالچ میں آ کر اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے۔ وہ ہنستے تھے اور سمجھتے تھے تو انہوں نے بڑی چالاکی کی ہے۔ دوسری گروہ جو خاموش تھے، وہ تو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن ان نافرمانی کو روکتے بھی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے انہیں اللہ خود سزا دے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس جھگڑے میں پڑنے کا۔ یہ خاموش دراصل لاپرواہی تھے اور اس کی قیمت بہت بھاری ہوتی۔ گروہ ہوتا یہ وہ نیک اور مخلص لوگ تھے جو مسلسل ان کو سمجھاتے تھے۔ وہ بار بار کہتے اللہ سے ڈرو، یہ گناہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ انہوں نے اپنی بساط بھر کوشش کی لیکن نافرمانوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ تمام نصیحتیں بے سود ہو گئے اور نافرمان اپنے سرکشی پر قائم رہے تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ یہ صرف چند لوگ کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پوری بستی کے لیے ایک عبرت کی مثال بننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، یعنی ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ نے کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ان نافرمانی کی شکلیں مسخ ہونے لگے، ان کے انسانی اعضاء سکڑنے لگے، ان کے چہرے بدلنے لگے اور ایسے بندر بن گئے جو ذلیل و رسوا تھے۔ یہ بدلے ہوئے انسان چند دن ہی زندہ رہے اور پھر ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ نیک تھے اور دوسروں کی برائی سے روکتے وہ بچا لیے گئے، اور ان خاموش تماشائیوں کا کیا ہو وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ اصحاب السبت کی یہ کہانی صرف بنی اسرائیل کی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک طاقتور پیغام۔ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی چاہیے کتنا بھی چالاکی سے کیے جائے، کبھی چپ نہیں۔ انسان کو اس قدر آندھا کر دیتا ہے کہ اسے اچائی برائی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ برائی کو ہوتے دیکھ کر خاموش رہنا بھی گناہ میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم دنیاوی فائدوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دیں۔ اپنے اعمال پر غور کرے، دوسروں کو نصیحت کرے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو ترجیح دے۔ ناظرین، یہ تھی اصحاب السبت کی اون عبرت انگیز داستان جو آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے روشن چراغ کا کام کرتے ہیں۔ میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک سبق آموز تجربہ ثابت ہوئی ہوگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم بحیثیت قوم یا فرد کہیں ایسی امتحانات سامنا تو نہیں کر رہے؟ اپنے قیمتی آراء کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی مزید دلچسپ اور سبق آموز اسلامی واقعات پر روشنی ڈالیں، براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رضا پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے۔ اگلے معلوماتی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔